خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام کو بھی فیصل آباد لٹریری فیسٹیول کے منتظمین کی جانب سے، اور ہمارا جو ایک بہت ہی ایک مقتدر پینل ہے میرے بائیں جانب، ویسے تو تینوں ہی اس وقت بائیں جانب ہیں، حالانکہ اصلی زندگی میں ان تینوں کے بائیں جانب ہوں، تو مگر یہ ہے کہ رسول بخش رئیس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس از اے لیڈنگ اسکالر اینڈ ایکیڈیمک، اور اب بھی تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ایک گہری نظر رکھتے ہیں سماج پہ، اور جو ایک پوری پاکستان کی ایک جو سیاسی اور سماجی اور علمی منظرنامہ ہے، فکری منظرنامہ ہے، اے ٹرو پبلک انٹلیکچوئل۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اریبہ شاہد۔ اریبہ شاہد صاحبہ کا تعلق بھی صحافت سے ہے، اور بی بی سی کی سے رائٹرز کی نمائندہ ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں وجاہت مسعود صاحب۔ وجاہت مسعود صاحب صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک علمی اور ادبی جو مقام ہے وہ بھی نہایت اہم ہے۔ 4 زبانوں پہ دسترس رکھتے ہیں، 3 زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، اور ان کے کالمز اور ان کے مضامین اور جو ایک ویب سائٹ ہے ہم سب، اس کے یہ ایڈیٹر ان چیف ہیں، تو آپ لوگ بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، ان کی تحریروں سے واقف ہوں گے۔ اریبہ کی جو فائل کی ہوئی خبریں ہیں وہ پاکستان کو عالمی منظرنامے پہ زندہ رکھتی ہیں، اور رسول بخش رئیس صاحب ہم سب کے استاد ہیں۔ تھوڑا سا ہم ایک اس تفصیل میں جانے سے پہلے، تفصیل کا تو خیر وقت نہیں ہے، کچھ 40 منٹ ہیں غالباً ہمارے پاس، لیکن کہ جو موضوع ہے آج کے اس نشست کا وہ ہے کیا سوشل میڈیا یعنی سماجی رابطہ کاری کا جو ایک سلسلہ ہے وہ مین سٹریم جرنلزم، مین سٹریم صحافت کا نیم البدل ہے، کیا وہ اسے ریپلیس کر رہا ہے، کیا وہ اس کا متبادل ہے، یہ آج کا سوال ہے۔ اور لیکن یہ کوئی بالکل تکنیکی سوال نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک میڈیم کسی اور میڈیم سے بدل رہا ہے، بلکہ اس کے بہت گہرے سماجی اور سیاسی اور جو ایک فکری ارتقاء ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا، اس پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہم مرتب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو میں پہلا سوال ذرا نظری نوعیت پہ کروں گا، تھیوریٹیکل، اور رسول بخش رئیس صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ سر یہ جو ذرا سمجھائیں ہمیں کہ دنیا میں ہوا کیا ہے، یعنی ایک جو صنعت کاری کا اور صنعت کاری کے عہد کا جو ایک تصور بیگانگی ہے، کارل مارکس کے یہاں سے جو بات ایلینیشن کا جو تصور ہے، اور اس سے بات آگے بڑھتے بڑھتے اس کے 100 برس کے بعد تقریباً رائزمن کے دی لونلی کراؤڈ تک آتی ہے، اور پھر اب اس کے بھی مزید 75 سال گزر گئے ہیں۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کا اگر ہمیں آپ ایک بیک گراؤنڈ بتائیں کہ دنیا میں ہوا کیا ہے، اور بیک وقت ہم جیسے جیسے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں ویسے ہی ساتھ ساتھ ہم اکیلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خلیق بہت مہربانی، اور لالپور لٹریچر فیسٹیول سوسائٹی کا مشکور ہوں، اور تمام دوستوں کا کہ مجھے آپ لوگوں نے عزت بخشی اور یہاں مدعو کیا۔ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ بہت پرانی ہے، نئی نہیں ہے۔ ابتدا اس بات کی صنعتی معاشرے کی تشکیل سے ہے کہ جب دولت کے پیدا کرنے کے ذرائع اور اس کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اگر تبدیلی آتی ہے تو معاشرہ صرف تبدیل نہیں ہوتا، جو معاشرے کے اندر انسانوں کے درمیان تعلقات ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ مارکس کو، اس کی فکر کو، اس کے تاریخ کے تجزیے کو، معاشرے میں تضادات کو اور اس علم کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ترقی تاریخ میں کیسے ہوئی، کیسے ہو رہی ہے اور کیسے ہوگی، اور اس سے ہمارا معاشرہ کیسے بدلے گا۔ تو ابتدا تو میرے خیال میں جو سماجی علوم ہے،
सनती दौर के बाद के उसका गहरा ताल्लुक मार्क्स की फिक्र से है कि उसने एक फिक्र के कुछ दरवाजे खोल दिए। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सोशोलॉजिस्ट की, राइसमैन और उसके साथ 3-4 और लोग थे, वो कोई मार्क्सी नज़रियात के हामिल लोग नहीं थे। वो आम यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में पढ़ाते थे, तो उनको ये ख्याल आया कि लोगों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत क्या है, कैसे सोचते हैं। 3-4 चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि हमने क्या बनना है। एक, दौलत हमने कैसे हासिल करना है। दूसरा, नाम कैसे पैदा करना है। तीसरी तगोदो ये होती है कि आपने मुत्तकी और परहेजगार मजहब के हवाले से कैसे बनना है, या ये है कि आपने किस किस्म की अखलाकियात पे पैरा होके अपने आप को खुश रखना है और खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है। इसके अलावा तो कोई ऐसी अक़दार नहीं जिनका कि हम तवक्को करते हों, जिनके पीछे दौड़ते हों। तो कैसे सनती मुआशरे में फिर ये एक नई सोच उसने क्या दी कि अगर मैं समाजियात के अलूम में एक बेस्ट सेलर की बात करूं, ये 1954 में किताब आई थी, लोनली क्राउड। जब मैंने लास्ट टाइम खरीदी थी, मेरे ख्याल में 70s में खरीदी थी, जब मैं पढ़ता था। 1.4 मिलियन कापीज आज तक बिक चुकी है। ये आम किताब नहीं है जिसको मैं हवाला दे दूं। उसमें बात क्या की है? बात ये की है कि हम दूसरों के ख्यालात से और दूसरों के तर्ज ज़िंदगी से कैसे मुतासिर होने लगे। ये जो 4-5 चीज़ों की परसूट बताई है कि हम उनके पीछे दौड़ते हैं, तो यह है कि फिर इनमें से किस चीज़ का इंतखाब हम खुद करते हैं, ये बात अंदर से नहीं आ रही। ये हमारे अंदर रूह से, हमारे अपनी फिक्र से नहीं, बल्कि किसी और के नज़रियात, तर्ज ज़िंदगी से मुतासिर हो रही है कि हमारा जिस्म कैसे होना चाहिए, कि खूबसूरती का मेयार क्या होना चाहिए, लिबास कैसे पहनना चाहिए, हमारा तर्ज ज़िंदगी कैसा होना चाहिए। ये बात अंदर से नहीं हो रही, ये बहस हो रही है। अगर बहस से हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हम किस हद तक आज़ाद हैं। हमारी तो आज़ादी ख़त्म हो गई कि अगर मैं ये सोच के फैसला कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में कि ये खूबसूरती का रोल मॉडल ये है, दौलत का मेयार ये है, रिहाइश मैंने फलां जगह पर रखनी है, गाड़ी ऐसी खरीद करनी है। आप बेशक इस किस्म की मटेरियल कंफर्ट्स हासिल कर ले, आज़ाद नहीं है ज़्यादा। आपको मालूम ही नहीं है कि आप किसी की कैद में आ गए। ये बात आज क्यों दुरुस्त साबित होती है? वो ये बात कर रहा था, बात का असर ये है कि अपने आप से बेगानगी का सफ़र क्यों शुरू हुआ और कैसे हमें उस बेगानगी के बारे में इल्म तक नहीं है और ये सफ़र जारी है। तो उससे तो एक शऊरी तौर पे ही पता जा सकता है कि आप अपनी कायनात अपने अंदर खुद बसाएं, किसी और की कायनात, ये जो आपके पास ये है, इसके हम कैदी हो चुके हैं। कैसे कैदी हो चुके हैं कि पिछले 2-3 साल में एक सर्वे हुआ सोशल मीडिया का, 1.8 बिलियन ट्वीट्स की स्टडी हुई। अब ये ट्वीट्स जो हैं, जो आते हैं, ये ट्वीट्स आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक बाकियों की बात नहीं कर रहे, उससे 3,500 के करीब मौज़ूआत बने जो जिनके ऊपर मीडिया के ऊपर गुफ्तगू कि अब सहाफ़ी और मीडिया कहाँ से खबर ले रहा है, ट्वीट से ले रहा है, यहाँ से। तो एक तरफ से आप देखते हैं कि ये आज़ादी है कि मेरे गांव में बैठा हुआ एक बंदा एक चैनल चला रहा है और वो चैनल है यूट्यूब का चैनल, बाकी चल रहे हैं, लाखों की तादाद में चल रहे हैं। पाकिस्तान में तो
باقی دنیا میں آپ شامل کر لیں، ملینز میں اس قسم کے لوگ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو آواز ملی ہے، لوگ آزاد ہو گئے، درست ہے، لیکن سچائی کہاں گئی، حقیقت کہاں گئی، وہ ادراک کہاں گیا، وہ تنظیم کہاں گئی، وہ نظام کہاں گیا؟ تو ایک ہم ایسے معاشرے میں داخل ہیں. ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ سڑک پہ جا رہا تھا، دور دیکھا کہ بیڑوں کے ساتھ بندہ جا رہا ہے اور ساتھ ٹیلی فون. میں نے گاڑی بند کی، وہاں اس کے پاس دوڑ کے پہنچا. میں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس ٹیلی فون کو اپنے ساتھ رکھنے کی، آپ تو بھیڑیں چڑھاتے ہیں. تو اس نے اپنی سرائکی زبان میں کہا کہ بھائی جان میں کل نہیں تھی نا کہ I don't get alone، مجھے تنہائی نہیں ہوتی. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خیال ہے، یہ تو تنہا ہونے کی، تنہائی کی انتہائی صورت ہے کہ آپ انسانوں سے براہ راست بات نہیں کرتے، آپ اس کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں. تو وہ ایک نیا معاشرہ ترتیب ہو رہا ہے جس سے مجھے ذرا تھوڑا سا خوف آتا ہے، زیادہ امید کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت سینس آف انٹائٹلمنٹ جو پیدا ہوتا ہے، جس میں یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے آپ نے جو بات کی نا، ہم چونکہ صحافت اور اس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا، اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ اس کو کمپلیمنٹ کرے گا، اسے ریپلیس نہیں کرے گا، اور شکلیں بدلتی ہیں، اس پہ ہم سب کی ایک ہی رائے ہے. لیکن یہ جب گیجٹ کا انہوں نے ذکر کیا، یہ ایک گیجٹ ہے، اس طرح کے اور بہت سے گیجٹس ہیں. یہ تو بہت سائز میں بہت بڑا ہے، ایک چھوٹا سا کان میں ایک پوڈ بھی لگ جاتا ہے، اور آپ کو ساری دنیا کے مختلف لوگوں کے پوڈ کاسٹ سن کے آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں بغیر کسی کتاب پڑھے ہوئے، بغیر کسی ریفلیکشن کے. تو ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ جو ایک عام سوشل میڈیا یوزر میں پیدا ہوتا ہے، وہ تو کہیں مختلف ہے اخبار اور کتاب پڑھنے والے کے. یعنی وہ ہیوملٹی ختم اس نے کر دی ہے ایک طرح سے. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ایک فیز ہے انسانی تاریخ میں، انسانی معاشرے میں، یا شاید مزید ابتری اور مزید انتشار پیدا ہوگا؟ دیکھیں، لگتا تو ایسا ہی ہے کہ ہمیں آزادی ہے کہ ہم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو چیز دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں، جو خبر پڑھنا چاہے خبر پڑھ سکتے ہیں، جو کتاب اور معلومات ہمیں چاہیے، ڈھونڈنا چاہے، تلاش کرنا چاہے، وہ ہمیں فوراً سے بیشتر ہمیں مل جاتی ہے. ایک تو یہ تصور ہے، لیکن یہ اتنا بات آسان نہیں، بات ذرا گہری ہے. وہ یہ ہے کہ اس بنیاد کو آپ دیکھیں. بنیاد یہ ہے کہ اس وقت جو غالب افکار ہیں ساری دنیا میں، صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آپ 5-6 غالب افکار کو دیکھ لیں، وہ کون سے ہیں، اور ان افکار کے پیچھے، ان رجحانات کے پیچھے کون کر رہا ہے، تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا وہاں سے نکال کے کسی اور دنیا کی آزادیوں میں لے جا رہا ہے، وہ ہرگز نہیں ہے. وہ ایک ایسا ایک ثقافتی حملہ ہے، اور ایک ایسا فکری حملہ ہے، اور ایک ایسا ایک فکری قتل عام بھی ہے ہماری اپنی تمام مقامی سوچوں کا، کہ جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو ماہر نفسیات کے ساتھ ساتھ ماہر سماجیات کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور رویوں کے جو ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا تعلق جوڑنے کے لیے کسی علم کی ضرورت ہے، کسی طریقہ کار کی ضرورت ہے. وہ مغرب میں ہونا شروع ہوئے ہیں، اور جس کی ابتدا میں نے اس کتاب سے کی، لونلی کراؤڈ سے کی. ہم واقعی ہم تنہا ہو رہے ہیں. تنہا ہونا یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی سوشل میڈیا ایکسیسیبل نہیں ہے. ہیومن انٹریکشن ختم ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے ملنا ختم ہو رہا ہے، معاشرت یا کمیونٹی کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آپ دیکھیں مغرب میں جو اربنائزیشن ہے، اس سے کس قسم کی زندگی پیدا ہو رہی ہے. وہ ایک مٹیریل کنڈیشنز تبدیل ہوئی تو اس سے معاشرت تبدیل ہوئی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ فیصل آباد میں بیٹھے ہیں یا لاہور یا ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور اگر آپ بس صنعتی اور اربنائز معاشرہ پیدا کرتے ہیں تو وہ ویسے اثرات پیدا نہیں ہوں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہو سکتی. کوئی جو جبر ہے سائنس ٹیکنالوجی کا, معیشت کا اور میٹیریل کنڈیشنز کا, وہ تمام مذاہب, تمام تہذیبوں اور تمام ثقافتوں پہ ہے. اس سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ مغرب میں تو سوچ یہ ہے کہ آپ نے ایسی جو انفارمیشن ہے, ایسی تعلیم ہے, ایسی معیشت ہے, ایسی معاشرت میں, اس میں رہتے ہوئے آپ آزادی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک علیحدہ سوچ ہے جس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. علیبہ میں دوسرا آپ سے سوال وہ یہ کہ یہ جو آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں ویسے تو ورکنگ جرنلسٹ, کہ یہ جو سٹیزنز جرنلسٹ کا تصور ہے جو کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہی جس نے فروغ پایا ہے, تو یہ اوور ڈیموکریٹائزیشن نہیں ہے؟ مطلب ایک سٹیزن جرنلسٹ, ایک کوئی بھی فرد, کوئی بھی خاتون یہ اعلان کر دیں کہ میں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے اور پھر اسے ٹیمپر کریں, ڈاکٹر کریں, جس طرح سے بھی کریں اور اسے وائرل کر دیں. کیونکہ ابھی ظفر معراج صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ویڈیوز لیک نہیں ہوتی, وائرل ہوتی ہیں. تو اگر وہ وائرل ہو جائے ایک چیز, اس کے بعد آپ ایک فیکٹ چیک لگائیں, جیو نیوز کی طرح جو میں آج کل دیکھتا ہوں اور تھوڑی دیر میں آتا ہے, اور وہ فیکٹ چیک میں اب اس طرح کے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن جو چیز وائرل ہو گئی اس کے لیے تو آدھا گھنٹہ پوری صدی ہے, وہ تو ہو گئی. تو اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا یہ اختصاص ہونا چاہیے جو لوگ ذرائع ابلاغ سے, میڈیا سے جو لوگ وابستہ ہیں, یہ ان تک محدود رہنے چاہیے خبروں کی ترسیل, یا جو پہلے سورس تھا وہ اب جرنلسٹ ہے؟ تو اس کا کیا آپ دیکھتی کیسے ہیں اسے, اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں آپ کی صحافت پہ؟ سو ٹیمپرنگ تو بعد میں آتی ہے. آئی جسٹ فیل کہ جیسے a few years ago ہمیں کسی کی ویڈیو بنانے سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہم اس کی مطلب رینڈملی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں, ہماری ویڈیو میں آ رہے ہیں, ہمارے کوئی پکچر میں آ رہا ہے, تو از دیٹ اوکے, از دیٹ ناٹ اوکے. ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج آپ کہیں بھی جاؤ, آپ کے ساتھ ذرا سا بھی کچھ برا ہونے لگ جائے, the minute something starts happening, ایک کوئی بندہ اپنا فون نکال کے رپورٹ کرنے لگ جاتا ہے. کچھ بھی ہو رہا ہے تو one form of this is something that I am struggling with to understand whether this is good, whether this is bad, because ایک طرح سے تو یہ primary reporting ہو رہی ہے کہ آپ کو ایک live چیز نظر آ رہی ہے, but دوسری طرف let's say assuming there is no tampering, but دوسری طرف I feel that there is a lack of consent with regards to آپ کس کی pictures لے رہے ہیں, کس کی videos لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. So this entitlement as well is something کہ I'm a little confused about it. In some cases I agree that this is great, and in some cases I agree that it's used too far. So iski I guess extent pe ek hai, it's not black and white, it's somewhere in the middle. As far as tampering and things of the sort go, in the past what would happen is agar kisi ke paas khabar hoti thi, they would reach out to a journalist aur unko batate the ye mere paas ye khabar hai, aap bataye hum kya kar sakte hain. اب وہ بندہ خود ہی سورس بن گیا ہے. all you need is an internet connection, اور مزے کی بات ہے ہمارے ملک میں one of the cheapest internet tariffs in the world ہے. Pakistan has one of the cheapest smartphones in the world. Pakistan میں internet penetration is growing rapidly, smartphone penetration is growing rapidly, and not just Pakistan but around the world as well. So to become a source of information, all you need is a phone and an internet connection. Now آپ کے پاس وہ ہو گیا, آپ نے وہ بات لگا دی, and again like you said, آدھے گھنٹہ کیا 10-15 منٹ کے اندر it's a lifetime. 10-15 منٹ کے اندر تو نیوز سائیکل بھی بدل جاتی ہے, and by the time کوئی چیز فیکٹ چیک ہو maybe people don't care anymore. اور more often یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز فیکٹ چیک ہوتی ہے تو وہ جو پہلی والی خبر ہوتی ہے وہ اتنی وائرل ہو چکی ہوتی ہے کہ you know it's so diluted by the time it's fact checked, no one cares. So again, I don't want to take away anyone's liberty to reporting. If someone wants to be a citizen journalist, that is up to them. But again, وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. What are you doing? What are you getting out of this? Moral corruption ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو sway کر رہے ہیں, آپ unnecessary لوگوں کو anger کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. But then again, in today's day and age,
जब आप देखते हैं कि मीडिया भी सेंसर हो रही है लोकल मीडिया पे, when there are times when you cannot name some politicians, when there are times when you cannot share news about some people or some events. Like for instance, there's a common joke about one particular channel that shows agriculture whenever something goes wrong in the country. तो जब ऐसी चीज़ें हो रही हो तो मैं समझती हूँ उस टाइम पे citizen journalism is absolutely important, especially जब आपकी मीडिया जो है वो free and fair नहीं चल पा रही है. And that again is because of a lot of reasons. I don't want to be critical about them. It's for a lot of reasons. Some out of respect for their lives, some out of respect for money, whatever it is. सबकी अपनी मजबूरियाँ हैं. पाकिस्तानी मीडिया इस स्टेज पे पहुँच ही नहीं पाई है कि वो इन शैम्बल से निकल सके because of the constant cycle that we've been going through. So while citizen journalism has, you know, the good and the bad, I would still say it's still important, especially in a time when censorship does exist. But again, as a consumer, हम जैसे shopping करते हैं, हम अपने कपड़े लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, तो we look at the quality. So we need to realize कि the people that we follow, उनकी quality होना भी is very important. The people that we look forward to watching, to listening, reading, उनकी बातें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कौन है. आजाद आपसे सोशल मीडिया के दौर से पहले का है, जहाँ तक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या आपको ये महसूस होता है डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि अब वो एक जाली किस्म का एक इत्तेफाक पैदा कर देना किसी ख्याल के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, कंसेंट को मैन्युफैक्चर कर देना, सोशल मीडिया के आने के बाद ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा आसान नहीं हो गया जो मुक़्तदर तबकात हैं, जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए? और इसमें सहाफ़त कहाँ रह गई है इस पूरे दौर में? यानी 1.8 बिलियन ट्वीट्स और तमाम जो अखबारात हैं, पाकिस्तान को तो रहने दें, जो आलमी अखबारात हैं, जो ब्रॉडशीट्स थे वो टैबलॉइड हो गए, जो टैबलॉइड थे वो ऑनलाइन चले गए, तो उनके पास कितनी स्पेस है सच्ची खबर को लोगों तक पहुंचाने की? Thank you so much. और सबसे पहले तो I'd like to say thank you to the organizers for having me here. It's my first time Faisalabad में, and the hospitality has been amazing. So thank you very much. Moving on to the question, I'm going to start with an anecdote जो मेरे घर में मैंने खुद वो किया है. My dad is in his 60s, retire हो गया. वो his prime source of news is talk shows, and his prime source of news is his phone. मैं घर में बेकार हूँ, वो खबरें वहाँ से लेके आता है. तो a few days ago he was watching a video और मैंने उनसे पूछा पापा क्या देख रहे हैं आप? तो बहुत गुस्से में उन्होंने मुझे जवाब दिया fake news. तो I started to laugh, and the reason he said fake news was because वो जब भी कोई मुझे चीज़ बताते हैं कि देखो ये हो रहा है या वो हो रहा है, my immediate response is this is fake, ये fabricated है, ये exaggerated है, मतलब fact check foreign instantly हो जाता है. So what I'm trying to say is, in today's day and age, when you see the volume of tweets going out, when you see the volume of channels, the number of social media accounts, private citizen journalism, the amount of noise coming out is extremely, I mean, it's been multiplied by magnitudes जितना हमें पहले नहीं था. The wavelengths of information that we're getting, उसको disseminate करना, उसमें decide करना what is factual, what is not. I mean, it is much easier to start a trend of fake news or fabricated news in today's day and age, because if you repeat something, you know, often enough, you start to believe it. So there is that, but that is where, I mean, I'm not against social media. I'm an avid user of social media. Before I became a journalist, while I became a journalist, I believe that it's helped push me as a journalist as well. Lekin, I personally feel that while social media and that form of data dissemination exists, journalists have a greater responsibility. क्योंकि आप देखें कि एक आम बंदे को भी वो खबर उसी वक्त मिल रही है जब एक जर्नलिस्ट को मिल रही है. Like for instance, एक गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट सबको एक साथ मिल रही है. अब उसको वेरीफाई करना, especially in today's day and age where blue ticks are no longer the same as before or something of the sort. Like, I'll give you an example. A few days ago,
in Ramzan basically. IMF ki spring meetings ho rahi thi. And in fact, there's a video that Ali Khazar asked a question to the IMF MD, and someone shared the video on Twitter. And wo video shared hui, us pe ye tha ke Pakistan will not go the same way as Sri Lanka, if I'm correct. And it was, I think, 2 a.m. at night, and maine socha ki, you know, this is news. So the first thing we did was कि हमने वो social media की tweet से वो transcript नहीं उठाया. We went on the IMF website, we found the video from there and verified. Even though I was sure कि वो video fabricated नहीं है, but that's just the extra step that a journalist has to do, that someone who's a citizen journalist does not have to do. So yeah, while it is easier to answer your question, while it is easier to pander to a point, to spread false information or to create propaganda, it makes it imperative that the media plays a bigger role. And I will also say this, international media cannot do the same thing that local media can. ہماری local media پہ زیادہ ذمہ داری ہے, اور وہ اس لیے because again when you've got international media you've got a lot of data coming in from around the world. So what is a story, اس کی بار تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. local media کے لیے بار تھوڑا لو ہوتا ہے, and that is great. So that is where local media needs to step up, get our good stories out, get our bad stories out, get our stories out factually correct. And I will say another thing, social media aside, our mainstream media also needs to understand that propaganda is something that they can also spread. A few days ago, the IMF, the State Bank Deputy Director said something about 500,000 rupees being safe and insured in banks. Within an hour or so, TV channels pe jo hai na bilkul sensationalize karke bataya ja raha tha. They had to correct it. They had to give out statements saying no, your money is safe. That was very reckless. उससे क्या होता है, आपके बैंक क्रंच शुरू हो जाता है, आपकी इकॉनमी एक दिन के अंदर बैठ सकती है. So it's not just social media, it is media in general. When you have information and the dissemination of information in your hands, you have a very strong responsibility. बहुत शुक्रिया. सवाल डॉक्टर रईस से किया था कि ये मामला जो है, जो इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया में, यानी 21वीं सदी की का पहला जो रुबा है वो ख़त्म हो रहा है, और सहाफ़त को, छपे हुए अखबार को कई सौ बरस हो गए. उसके बाद टेलीविज़न को भी कोई 100 साल हो गए. 1920s में पहला टेलीविज़न आ गया, और फिल्म को भी कोई 125 साल हो गए. और अब जो सोशल मीडिया है, तो ये मामला जो है, ये कोई नई बात तो नहीं है. 125 साल पहले तो फिल्म नहीं होती, अखबार से पहले कोई और तरीका था लोगों तक खबरों की तरसील का. अब जो सूरत हाल है, तो और आप भी शिफ्ट हुए हैं, यानी आप अखबारात में अब भी लिखते हैं, जो ब्रॉडशीट अखबार है उसमें भी आप लिखते हैं. फिर आपने उर्दू की बिल्कुल एक इब्तदाई, यानी जब ये नया ज़माना न्यूज़ पोर्टल्स का शुरू हुआ, आपने वेबसाइट भी शुरू की. इस पूरे सफ़र में मसला जो है वो बुनियादी मवाद और मतन का है, यानी कंटेंट का है, या इबलाग के जरिए का है, मीडियम का है. आप इसे कैसे देखते हैं, यानी खतरा किसका ज्यादा है? खबर से है. I hope I'm audible. हर साहब नई टेक्नोलॉजी के साथ लड़ा नहीं जाता, उसे एब्जॉर्ब किया जाता है और देखा ये जाता है कि वो वैल्यू फ्रेमवर्क क्या था जिसमें ये बात चल रही है. देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट से हम किताब पे आए हैं, हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. लोगों ने कहा होगा कि ये आम लोगों तक किताब पहुँच गई. सारा सनती इनकलाब किताब से निकला, सारी रेफॉर्मेशन किताब से निकली, छापा खाने से निकली. रेडियो आ गया, सरकारी था. हमारी सारी जवानी जो है सरकारी टेलीविज़न और सरकारी रेडियो पे गुजरी है. चैनल्स आए हैं, सोशल मीडिया आया है. मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा
آپ نے بہت ہی اچھا کیا. اس سے پہلے والے ایک سیشن میں نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ غزہ کے بچوں کے لیے 1 منٹ کے لیے کھڑا ہوا جائے. آف کورس اس کون ڈینائی کر سکتا ہے, لیکن فروری 2022 سے بلکہ 21 سے 22 فروری 2021 سے یوکرین کی لڑائی ہو رہی ہے. جس دن سے غزہ کا کانفلکٹ شروع ہوا ہے ہمارے اخبار سے یوکرین کی خبر نہیں آ رہی. میں انکار نہیں کر رہا کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے فلسطین میں اور جو اسرائیل غزہ کانفلکٹ جو چل رہا ہے, لیکن وہاں جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے اس کی تعداد 24 لاکھ ہے, 2.4 ملین ہے. یہ ہمارے ہمسائے میں سنکیانگ میں 10 کروڑ مسلمانوں کی زندگی برسوں سے جی رہی ہے. کوئی ہمارا جو اخبار ہے یا ہمارا جو سیاسی رہنما ہے صرف یہ کہتے کہ ہمارے سفیر نے بتایا ہے کہ وہاں پہ سب اچھا ہے, تو سب اچھا ہو گیا. میری رائے میں میڈیم کچھ بھی ہو, اس کے پیچھے جو صحافی ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کس خبر کو عوام تک لے کے آنا چاہتا ہے. اگر صرف ٹیکنالوجی کی بات ہے تو ہم نے بہت محنت کر کے دیکھ لی ہے. 40 برس میں ہم نے 1978 سے آفیشلی اس ملک میں 2 نسلیں بنجر کی ہیں. میں دعوے سے عرض کرتا ہوں کہ چھوڑ دیجیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ فیصل آباد کے نہایت مہذب بچوں سے یا لاہور کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیے اور پنجابی بچوں سے ایٹ رینڈم 5 بچوں سے کہو بیٹا ہمیں بلوچستان کے 5 یا 6 اضلاع کے نام بتا دو. اس سے صرف پوچھ لیجیے کہ کشمیر سندھ میں ہے یا کہیں اور ہے. جیوگرافی اخبار میں آپ معیشت پہ مضمون لکھیں, حضور کوئی نہیں پڑھتا. میں نے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا ہے کہ جب تک آپ کی سٹیٹمنٹ 1 لائنر نہیں ہے اور اس میں کسی نہ کسی کو گالی یا نیگیٹو کامنٹ نہیں کیا گیا کہ اس کو نہیں دیکھتا. میری رائے میں یہ اہم بات نہیں ہے. کہہ دیا ایک بھائی نے کہ سوشل میڈیا گٹر ہے, کہا ہی تھا نا 10 برس پہلے کہا تھا. پھر اسی سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں آواز اٹھی جب وہ 9 مہینے کے لیے جیل گئے. ہوگا یہ کہ تمام میڈیا کی جو پہلے گزرے ہیں انہی کی طرح یہاں پہ کچھ طاقتور لوگ ہوں گے جو ایجنڈا سیٹ کر رہے ہوں گے, جو ادھر جو آتا ہے کہ اس وقت فلاں موضوع پہ اتنے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں ٹویٹر پہ, وہ بتا رہے ہوں گے. اس میں بھی گالیاں لکھی ہوئی ہوں گی. میں آپ سے عرض کروں بھارت تحریک میں نے کامنٹ دیکھنا بند کر دی ہے. مجھے لگتا ہے میں ایک نیگیٹو انسان بن جاؤں گا. جتنی تلخی اور جتنی گالی اور دشنام اس میں پایا جاتا ہے, اس کے بعد ایک بندہ اپنی نارمل جو ذہنی کیفیت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ریپلیس کرے گا, کمپلیمنٹ کرے گا. اور آنے والا زمانہ جو ہے وہ اور اس سے بھی آگے کا آئے گا. جو بات باقی بچتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نصاب, ہمارا سوشل پولیٹیکل ڈسکورس, ہمارا جو مکالمہ ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا شعور دے رہا ہے, کیا قدریں دے رہا ہے اور ہمیں کتنا باخبر بنا رہا ہے. بے خبر بنانے والا اخبار میں بھی بے خبر بناتا تھا, ویلاگ میں بھی بے خبر بنا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. اس سوشل میڈیا لوگوں کی تنظیموں, چونکہ آپ وابستہ رہے, لوگوں کی یعنی ان کی تنظیموں اور ان کی تحریکوں پہ کیا اثر پڑا ہے؟ چونکہ ایک آپ یہ دیکھیے کہ جو پہلا مجھے جو یاد ہے وہ یہ کہ جو پہلا بڑا موبلائزیشن ساری دنیا میں ہوا تھرو سوشل میڈیا وہ عراق وار کے خلاف تھا, جس میں ایک دن ایسا تھا جس میں 9 مغربی دارالحکومتوں میں اور 10واں ٹوکیو شہر تھا, اس میں کل ملا کے 1.5 کروڑ لوگ باہر نکل آئے.
اور جیسا کہ ہوتا ہے اور ہماری روایت ہے کہ ان میں سے کوئی ماشاءاللہ مسلمان ملک نہیں تھا. تو ان عراق کے وہ جو 1.5 کروڑ لوگ اس نکل آئے, اس کے بعد نا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نکلے اور پوری جنگ ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. وہ سارا موبلائزیشن سوشل میڈیا کے تھرو ہوا تھا, پہلی مثال. دوسری مثال اب ہے, اور اس دوران بہت ساری مثالیں. لیکن اس کے اثرات جو صاحبان اقتدار ہیں ان پہ تو نہیں مرتب ہوتے. تو اور ایک ڈسکنیکٹ ہمیں نظر آتا ہے بٹوین پیپل گیدرنگ اینڈ پیپل چینٹنگ سلوگنز, پروٹیسٹنگ, لیکن اس کی کوئی پولیٹیکل اس کے کوئی اثرات, کوئی ریفلیکشن, کوئی بہتری نظر نہیں آتی. تو سوشل میڈیا نے کیا ایسا نہیں کیا کہ ایک وینٹ ویلو کا کام کیا ہے, جہاں آپ نے پیپلز ریپبلک آف ٹویٹر اور اسلامک ریپبلک آف فیس بک بنا لی اور اس پہ بھڑاس نکال دی اور بس وہ کافی ہو گیا. نکلنے کے علاوہ یہ 2 سوال ہیں. بیچ کی ایک منزل آپ سے اوور لک ہو گئی, عرب سپرنگ. بہت اچھے, 2011 آیا. ایک رات میں 500 بندہ جو ہے وہ مصر کے ایجپٹ کے ایک چوک میں مارا گیا, اور 2023 سال لیبیا تھا. ہمیں بیوقوف بنایا گیا اور ترکی کے لوگوں نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا اور یہ کر دیا ہے. پتہ چلا کہ وہاں 1.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, اور جو الیکٹڈ بندہ تھا وہ ڈکٹیٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور ہم جو کہ اللہ کے فضل سے شادیاں فرسٹ کزن میں کرتے ہیں اور پولیٹیکل لیڈر باہر سے لے کے آتے ہیں. ہماری 40 کی روایت ہے. اب کوئی مہاتیر محمد کا نام نہیں لیتا. جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے, جس کا نام یاسر میں بتا دوں گا یہ کس سن میں پیدا ہوا تھا, ناصر کس سن میں پیدا ہوا تھا. دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی ہم نے نہیں بنائی. مجھے تو اس بات پہ تکلیف ہے کہ ریل جو ہے وہ یورپ میں ریلیونٹ ہے, آج بھی پوسٹل سروس ریلیونٹ ہے. ہم نے جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی وہ چیزیں, اس لیے کہ ہم نے آریتن مانگی تھی, وہ نئی چیز آئی, پرانی پھینکی اور اگلی اٹھا دی. شیر خان صاحب کو پتہ ہے آپ کو, شیر خان صاحب کو بھائی ہیں جو میرے ساتھ میری مدد کرتے ہیں, مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے. مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی. 26 سال سے وہ بندہ کتابیں پڑھ رہا تھا. پچھلے 1.5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ہر ہفتے وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہوتا ہے. میں فخر سے کہا کرتا تھا کہ ایم اے اردو ایوریج جو ہے پاکستان کا, اس سے زیادہ اردو لٹریچر اس نے پڑھ رکھا ہے. اس نے عبداللہ حسین کو پڑھا ہوا ہے, انتظار حسین صاحب کو پڑھا ہوا ہے, لیکن آپ کو سارا وقت ہنستا رہتا ہے. اس کی ہنسی مجھے بری نہیں لگتی, لیکن وہ ٹک ٹاک ہے. وہ ٹک ٹاک کا مطلب ہے اٹ ڈزنٹ کیری اینی پولیٹیکل میسج اور اینی پولیٹیکل کانشیسنیس. وہ ویسے ہم اخبار میں بھی کر رہے ہیں. اخبار میں ایز اے ٹیچر جتنی دفعہ داخلہ لیتے ہوئے میں نے پوچھا کہ آپ میڈیا میں کیوں آنا چاہتے ہیں, پہلا جملہ میڈیا از پاور. وہ پاور اس سینس میں نہیں کہ یہ لوگوں کو امپاور کرتا ہے کانشیسلی, وہ اس سینس میں تھا جیسے تھانے دار پاور ہوتا ہے. میڈیا اس پر دوسرا میں پوچھتا تھا کس کو پڑھتے ہیں, تو نام آپ کو پتہ ہے کس کا لیتے تھے؟ انویریبلی مہر بخاری خواتین میں سے, اور حسن نثار اور جاوید چودھری. 6 سال میں ایک بندے نے میرے سامنے رضا علی آبدی کا نام نہیں لیا, غازی صلاح الدین کا نام نہیں لیا. کسی ایک بندے نے بھی کہا کہ ہم جو ہے آپ کا بھی نہیں لیا. ہمارے تو اپنے گھر میں تھے, مجھے تو نہیں کوئی پڑھتا اس لیے کہ مجھے تو اپنے گھر والے کہتے ہیں اور اتنی لوگت کون دیکھتا پھرے, میں کون پڑھتا پھر چھوڑو. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں دوبارہ کہ it is not the technology that we should discuss. In that respect, I would appreciate that we generate technology instead of borrowing it. جو میٹر کر رہا ہے ہمارے یہاں وہ پولیٹیکل اکنامک کانشیسنس ہے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس, حبیبہ شاہد, وجاہت مسعود صاحب. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ تھوڑا سا ایک سوال جواب کا سیشن کر لیتے, لیکن بالکل اس کے لیے وقت نہیں ہے. منتظرین, ہم وی آر آلریڈی ویری لیٹ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اینڈ مجھے یقین ہے
کہ اس قسم کی گفتگو جاری رہے گی اور جو ہمارے یہاں تینوں فاضل پینلسٹ نے سوال اٹھائے ہیں وہ آپ کو بے چین کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.